الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ذوق اور محبت کے ساتھ آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد یونس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگ و دوستو، سالانہ خوبصورت محفل پاک ہمارے نہایت ہی مہربان محب و مخلص حاجی محمد اشرف خان صاحب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کے ذوق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو برکتیں ان پر ہیں ان کے عزیزان نوید خان اور دیگر جوانوں پر ان کی برکتیں رکھے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بڑے علمی خطابات سنی ہیں، اب چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ایک نظام بھیجا جسے شریعت کہتے ہیں، اور اس نظام کو جب بھیجا تو ہمیں حکم ہوا کہ تم نے اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور آپ غور سے اسٹڈی کریں، پڑھیں اور اس پر سرچ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے شریعت نظام تھا، نظام ہے، مگر وہ میرے تمہارے آقا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ مرتب کیا گیا ہے۔ اگر اس بات کی وضاحت میں جائیں تو آپ غور کیجئے، آپ خیال کیجئے کہ
اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ حکم آ گیا، نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ پر غور کریں، ہم قرآن کے 30 پارے ہیں، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے فجر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں 4 پڑھنی ہے، عصر میں 4 پڑھنی ہے، مغرب میں 3 پڑھنی ہے، عشاء میں آپ نے 4 پڑھنی ہے۔ حکم آ گیا ہے نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ اب پڑھنی کیسے تھی؟ شریعت کا حکم تھا نماز قائم کر، پر پڑھنی کیسے ہے؟ جس طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا حج کر، جس کی استطاعت ہے وہ حج کرے۔ حکم آ گیا حج کرو، ہم حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی طاقت تھی وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب قرآن اٹھاؤ، تو قرآن یہ نہیں کبھی کسی جگہ پہ یہ نہیں بتاتا کہ تم نے مینا میں اتنا قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں اتنا قیام کرنا ہے، ایسے کنکریاں مارنی ہیں، تمہارا شب و روز ایسے گزرے، یہ کہیں نہیں بتاتا۔ حکم ہوتا ہے نہ حج کر۔ اب کرنا کیسے ہے؟ جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی ادا ہے، اس کو اپنا لیں تو ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ شریعت ایک نظام تھا، اس نظام کو جو مرتب کیا گیا ہے وہ میرے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی اداؤں پہ مرتب کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نبی کی سیرت پاک کو پڑھو، دیکھو اور اس کو فالو کرو۔ پھر جب تم اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو گے تو تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو گے۔ اب دوستو، ایک کام کیا جاتا ہے، اور وہ کام کیا ہوتا ہے؟ جو بھی کام ہو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں حکم ہوا شریعت پہ عمل کرو، اور شریعت مصطفیٰ کی اداؤں پر مرتب کی گئی تھی۔ اب ہم نے اس شریعت پر عمل کیا جائے، اور وہ مصطفیٰ کی اداؤں پر مرتب تھی، تو جو بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے اس کا ظاہر بھی منور ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ ایک ظاہر کی دنیا ہے اور ایک باطن کی دنیا ہے۔ ظاہر کی دنیا بھی منور ہو جاتی ہے، باطن کی دنیا بھی منور ہو جاتی ہے، اور جب ظاہر کی دنیا منور ہو جائے اور باطن کی منور ہو جائے دنیا، تو پھر جس بندے کا ظاہر بھی منور ہو گیا، باطن بھی منور ہو گیا، تو وہ ایک صوفی کہلاتا ہے۔ اور تاریخ آپ اٹھائیں، اسلامی تاریخ کو غور سے پڑھیں، سٹڈی کریں، تو اس بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قوم میں جب بھی تبدیلی آئی ہے وہ ایک صوفی لے کے آیا ہے، صوفی کی مرہون منت رہی ہے، جس نے شریعت پہ عمل کیا وہ صوفی بن گیا، اور تاریخ گواہ ہے۔ غور کریں آپ، تو جب بھی قوم میں تبدیلی آئی ہے ایک صوفی تھا، وہ اٹھا ہے، اور اس صوفی نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طریقہ کار سے قوم میں تبدیلی لائی ہے۔ اب دیکھیے نا، میں آپ کو مثال سمجھاؤں۔ لاہور میں راوی کا کنارہ ہے، اور آج سے 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بندہ حجویر سے اٹھتا ہے، حجویر ہے محلہ غزنی کا، وہ غزنی سے نکلا، حجویر محلے سے اٹھا، لاہور آیا، نام اس کا تھا علی بن عثمان حجویری۔ وہ راوی کے کنارے آ کے ڈیرا لگاتا ہے۔ اب وہ نبی نہیں ہے، اب وہ رسول نہیں ہے،
بس وہ کیا ہے، اس نے شریعت پہ عمل کیا ہے، اور شریعت مرتب کی جو تھی وہ مصطفیٰ کی اداؤں پہ مرتب تھی۔ اب وہ صوفی بن کے یہاں آیا ہے، اور جب یہاں آیا ہے یہاں تو سب جوگی ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اب وہ راوی کے کنارے آ کے بیٹھتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے انداز سے یہاں وہ دین اسلام کی اشاعت کرتا ہے۔ اور برِ صغیر میں آپ دیکھیں، اتنے ہندو ہوتے ہوئے، اتنے بدھ ہوتے ہوئے، آج پورا برِ صغیر میں کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں۔ نبی نہیں آیا تھا، رسول نہیں آیا تھا، ایک صوفی آیا تھا۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ تو شریعت پہ عمل کرنے کے بعد جب اس کا ظاہر بھی منور ہو جاتا ہے، باطن بھی منور ہو جاتا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ اور صوفی جو ہوتا ہے، جس قوم میں آتا ہے اس قوم میں وہ تبدیلی لے آتا ہے۔ دوستو، اب وہ تبدیلی جب لانی ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ تقریر کرتا ہے، میسج کنوے کرتا ہے، بات پہنچاتا ہے، کبھی تحریر کرتا ہے، کبھی تقریر کی، کبھی تحریر کی، کتاب لکھی۔ اب جہاں تقریر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ مدرسہ قائم کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہے۔ اب تقریر ہر بندہ مسجد میں سننے کے لیے نہیں آ سکتا، کسی کا گھر دور ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، کسی کو کچھ مشکل ہے، ان کے لیے وہ ایک تحریر کرتا ہے، تحریر چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوستو، ان تک وہ تحریر پہنچا دی جاتی ہے، اور جس جگہ تحریر بھی کام نہ آئے، تقریر بھی کام نہ آئے، اس کے پاس ایک اور اختیار ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار نگاہ کا ہوتا ہے۔ نگاہ ڈالتا جاتا ہے، کیفیتیں بدلتا جاتا ہے۔ اب آپ علی بن عثمان حجویری کی زندگی پر غور کیجیے۔ آپ جب غور کریں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک مسجد بناتے ہیں، اور ایک مدرسہ جسے آج بھی جامعہ حجویر کہتے ہیں، وہ ایک مسجد بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ پڑھانے کے لیے ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد قائم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرنے والے معترض کہتے ہیں کہ اس مسجد کی سمت درست نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اعلان کر دو کہ جن کو اعتراض ہے کہ مسجد کی سمت درست نہیں ہے وہ آ کے عصر کی نماز میرے پیچھے ادا کریں۔ دوستو، یاد رکھو، ایک مادی نظام ہے اور ایک روحانی نظام ہے۔ یہ مادیت کا نظام ہے، یہ بچے ہر کوئی اٹھا کے بیٹھا ہے، یہ موبائل، یہ دنیا کا مادی نظام ہے، یہ مادیت ہے۔ اس کا نیٹ ورک کے ساتھ تعلق ہے، اور نیٹ ورک کے ساتھ جب اس کا تعلق ہے، ایک بندہ اگر مکہ میں بیٹھا ہے اور وہاں وہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے، وہاں سے براہ راست وہ ویڈیو کال کرتا ہے، کوئی بندہ اگر میاں والی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہیں بیٹھ کے کعبے کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک مادی نظام ہے۔ جس طرح یہ ایک مادی نظام ہے، ایک روحانی نظام بھی ہے۔ یہ انسان کی ایجاد ہے، اور روحانی نظام والے رسول اللہ کی ایجاد ہے، ان کے پاس روحانی نظام ہوتا ہے۔ دوستو، وہ جو علی بن عثمان حجویری آئے تھے، جس طرح ہمارے پاس مادی نظام ہے ان کے پاس روحانی نظام تھا۔ وہ کہتے ہیں جس کو اعتراض ہے کہ وہ اس مسجد کی سمت درست نہیں ہے، میرے پیچھے عصر کی نماز ادا کرے، وہ عصر کی نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ اب دور و نزدیک سے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے لیے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ ایک مادی نیٹ ورک تھا، ایک روحانی نیٹ ورک چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے سسٹم کو اس روحانی نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ لاہور میں کھڑے ہو کر وہیں وہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کعبہ دکھا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آستانہ علیہ بھور شریف۔ تو دوستو، یہ ایک نظام ہے۔ وہ مسجد بناتے ہیں،
تقریر کرتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، ایک نظام یہ ہے، اور جہاں تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی یا تقریر نہیں پہنچ سکتی تو تحریک لکھی جاتی ہے۔ آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جو تصوف کی امہات الکتب میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ اب جس بندے کو شیخ میسر نہیں ہے، اس کو پیر میسر نہیں ہے، وہ کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے، کسی شیخ کی صحبت نہیں پا سکتا، وہ اگر کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا رہے تو وہ کبھی راہ سے ڈگمگائے گا نہیں، وہ اس روحانی راہ میں چلتا رہے گا۔ ایسی کتاب چھوڑ جاتے ہیں۔ اب تقریر کی بات بھی سمجھ آ گئی، تحریر کی بات بھی سمجھ آ گئی، تو آؤ یار وہ جو میں نے بات کی تھی نگاہ کی، وہ نگاہ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ نگاہ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ نگاہ جب کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ اگر جوگی ہو، مقابلے کے لیے آ جائے اور کہے میں نے ہوا میں اڑنا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں اڑنا، تو نے اٹھ کے دکھانا ہے تو دکھا دے۔ اب جب وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب اپنی نگاہ خاص اس پہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ خاص جب ڈالتے ہیں وہ ہوا میں ہو یا زمین پہ ہو، بس ان کی طرف وہ کھینچا چلا آتا ہے، اور جب کھینچا چلا آتا ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو دور نہیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گندا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بھٹکے ہوں ان کو سدھارنے آئے ہوتے ہیں، وہ تو اس لیے آئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا یار، ایک شیشہ ہوتا ہے، شیشہ اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے تو جو بنانے والا ہوگا اس کی نگاہ میں ٹوٹی ہوئی شیشے کی قدر ہوگی۔ اگر آپ اس کے پاس جوڑا ہوا شیشہ لے جائیں، اس نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے کام کا نہیں ہے، لے جا، یہ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، میں تو وہ ہوں جو ٹوٹے ہوئے شیشوں کو جوڑنے والا ہوں۔ اس لیے کہا گیا جو شکستہ ہو تو عزیز تر، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ بنانے والے کی بارگاہ میں وہی شیشہ قدر والا ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس پر اپنی کارگری دکھانی ہوتی ہے نا، وہ جیسے بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو مقابلہ کرنے والا قریب آتا ہے، جب قریب آتا ہے اسے ایسا سینے سے لگاتے ہیں جو رنگ ان کے پاس ہوتا ہے وہ رنگ اس پہ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لہندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد تے کدی نہ چڑھیا رہتا۔ وہ مصطفیٰ کی شریعت کا رنگ ہے، وہ مصطفیٰ کی سنت کا رنگ ہے، مصطفیٰ سے محبت کا رنگ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا رنگ ہے۔ وہ اس صوفی کے پاس ہوتا ہے، وہ صوفی اپنے قریب آنے والے پر وہ رنگ چڑھاتا ہے، اور رنگ ایسا چڑھاتا ہے ہو جوگی پر اسے شیخ ہندی میں تبدیل کر کر آج تک بھی اپنے سینے کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ کیسے آتا ہے یار؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بس طریقہ یہ ہے، ایک نظام آیا تھا جس کا نام شریعت ہے، اور وہ نظام میرے آقا کی اداؤں پہ مرتب کیا گیا تھا۔ اب اس جو ادائیں تھیں وہ اس نظام پر جس نے عمل کیا وہی صوفی بنا، اور جو صوفی بنا وہی قوم میں تبدیلی لے کے آتا ہے۔ دوستو یہ نظام آج سے نہیں ہے، یہ کوئی ہم نے اسے پروموٹ نہیں کیا، یہ نظام آقا علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو رکھا ہوا ہے، جہاں بھی اللہ رب العزت کتاب بھیجتا ہے ساتھ اپنا بندہ بھی بھیجتا ہے۔ کلام آتا ہے، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، پھر اس کے بعد سرکار آئے، قرآن آ گیا، سرکار آ گئے، تو کتاب بھی ساتھ ساتھ ہے اور اللہ کا مقرر بندہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کتاب جو ہوتی ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، اور پریکٹیکل کے لیے اللہ رب العزت ایک انسان کو بھیجتا رہتا ہے۔ پہلے یہ نبی تھے، پہلے یہ رسول تھے، پھر میرے آقا علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتا دیا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ وہ یہی لوگ تھے نا جن کی وجہ سے قوم میں تبدیلی آئی تھی،
کبھی وہ راوی کے کنارے آئیں تو یہاں تبدیلی لے آتے ہیں، اور کبھی وہ اجمیر میں آتے ہیں تو وہاں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ کیسے آتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ذکر کو بھی بلند کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ تو محب اور محبوب کا معاملہ ہے۔ محب تو محبوب کا ذکر بلند کرتا ہی ہے۔ تو سرکار جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر تو بلند کرنا ہی تھا۔ جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر بلند کرتا ہے۔ چاہے وہ ولی ہیں، چاہے سرکار دو عالم علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے، چاہے سرکار کے صحابی ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کی امت کے ولی ہیں، یا سرکار دو عالم علیہ السلام کا شہر پاک ہے، جس کی نسبت میرے آقا سے ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ان کی ذکر کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا، ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار ڈٹھم۔ کہتے منطق نحو تے صرف ڈٹھم، کہتے منطق نحو تے صرف ڈٹھم، کہتے اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم، ہر معنی ہر طرف ڈٹھم، چوگوٹ ڈٹھم چودھاڑ ڈٹھم، وہ اعلیٰ اعلیٰ شان ڈٹھم، وہ اعلیٰ اعلیٰ شان ڈٹھم۔ کون شان والے؟ جن کو ذکر کو اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے بلند کیا۔ وہ اعلیٰ اعلیٰ شان ڈٹھم، حسنین تے شاہ مردان ڈٹھم، وہ اعلیٰ اعلیٰ شان ڈٹھم، حسنین تے شاہ مردان ڈٹھم، بو بکر عمر عثمان ڈٹھم، وہ پاک نبی مختار ڈٹھم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور 4 بجے عصر کی نماز ہے، 2-3 منٹ رہ گئے۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام